بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت 11ویں، السلام علیکم۔ آتے ہیں نظم امید کے اپنے تیسرے لیکچر کی طرف۔ شاعر کہتے ہیں وہ راہ رو نہیں رکھتے جو کوئی ساما، خروزات سے جن کا خالی ہے داماں۔ نہ ساتھی کوئی جس سے منزل ہو آساں، نہ محرم کوئی جو سنے درد پنہاں۔ تیرے بل پہ خوش خوش ہیں اس طرح جاتے، کہ جا کر خزانے ہیں اب کوئی پاتے۔ شاعر الطاف حسین حالی مسدس کے اس بند میں امید کی کرشمہ سازیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امید کی راہ وہ مسافر جو بے سر و سامان ہوتے ہیں، ان کا کوئی وسیلہ یا ذریعہ نہیں ہوتا، وہ دنیاوی ساز و سامان سے تہی دست ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی رہنما نہ کوئی راہبر ہوتا ہے جو منزل تک ان کی رہنمائی کر سکے، نہ ان کا کوئی قریبی دوست و رفیق جس سے وہ اپنے دل میں پوشیدہ چھپی ہوئی بات کہہ سکے۔ لیکن ان تمام سہاروں اور واسطوں کے نہ ہونے کے باوجود وہ مسافر اچھے اور بہتر وقت کی امید پر خوش و خرم آگے رواں دواں ہوتے ہیں، جیسے تھوڑی دور جا کر انہیں خزانے مل جائیں گے، گویا وہ مالا مال ہو جائیں گے۔ زمین جوتنے کو جب اٹھتا ہے جوتا، کسی می کا گماں تک نہیں جب کہ ہوتا۔ شب و روز محنت میں جاں ہے کھوتا، مہینوں نہیں پاؤں پھیلا کے سوتا۔ اگر موزن اس کے دل میں نہ تو ہو، تو دنیا میں غل بھوک کا چار سو ہو۔ شاعر اس بند میں امید کی کرشمہ سازیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین میں ہل چلانے والے کسان جب زمین میں بیج کاشت کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو اس سے وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ امید کا دامن پکڑ کر شبانہ روز محنت کرتا ہے اور کئی مہینوں تک بے آرامی اور بے چینی کو اس لیے برداشت کرتا ہے، اس سے امید ہوتی ہے کہ اتنی سخت محنت و مشقت کا پھل اسے ضرور ملے گا۔ اسے اچھی فصل ملنے کی توقع نہ ہو اور امید اس کے دل سے نکل جائے تو وہ محنت چھوڑ دے گا اور دنیا میں ہر طرف قحط پھیل جائے گا۔ کہیں کھیت و کھلیان نہیں ہوں گے، فصلیں نہیں ہوں گی، لوگ بھوکوں مر جائیں گے، ہر طرف چیخو پکار جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ لیکن کسان کی امید کے بل بوتے پر اس دنیا کا نظام کاروبار چل رہا ہے، اس دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ نظم کے آخری بند میں شاعر کہتے ہیں بنے اس سے بھی گھر سوا اپنے دم پر، بلاؤں کا ہو سامنا ہر قدم پر، پہاڑ ایک فزوں ہو اور ہو کوہ غم پر، گزرنی ہو جو گزر جائے ہم پر، نہیں دل میں نہیں فکر تو دل بڑھاتی ہے جب تک، دماغوں میں بو تیری آتی ہے جب تک۔ شاعر کہتے ہیں اگر ہم پر اس سے زیادہ مصیبت آئے اور زندگی کے ہر موڑ پر آلام و مصائب کا سامنا کرنا پڑے اور غموں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں اور ہمیں سخت سے سخت مشکلات درپیش آئیں، خواہ کچھ بھی ہم پہ گزر جائے، ہمیں اس کا بالکل غم نہیں۔ پے در پہ مصیبتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ جب تک اے امید ہمارے ساتھ ہیں ہمیں کسی قسم کا دکھ درد نہیں۔ جب تک ہمارا دل و دماغ امید و آس کی بو سے معطر ہے، مہکتا ہے، اس وقت تک ہم مایوس نہیں ہوں گے اور ہر مشکل کا مقابلہ اس امید کے ساتھ کریں گے کہ فتح و نصرت ہماری ہوگی۔ مایوسی اور نا امیدی گناہ ہے۔ امید اور آس اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جو شخص نا امید ہوتا ہے اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک جو ہے وہ اس سے نا امید ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں نہیں اے انسان، مجھ سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت ہر دم جو ہے وہ بازو پھیلائے ہے۔ خداوند تعالیٰ کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے۔ انسان پہ مشکلات آتی ہیں، بے شک ضرور آتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ قنوطیت پسند ہو جائے۔ اسے رجائیت، اسے امید کا دامن تھامنا چاہیے۔ یہ امید انسان کو جو ہے وہ ڈوبتوں کو بچاتی ہے، ڈوبتوں کو تراتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ دنیا میں صرف چند لوگ جو ہیں وہ صرف گنے ہوئے چند لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، تو ہر شخص کو یہ امید ہوگی کہ میرا بھی اس میں شمار ہو سکتا ہے۔ اور کہا جائے کہ گنے ہوئے لوگ جہنم میں جائیں گے تو پھر بھی ڈر و خوف پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کہیں اس میں میرا نام بھی آ جائے۔ تو یہ جو امید ہے مثبت اور منفی جو ہے
مثبت اور منفی رویوں کے ساتھ ہمارے سامنے جو ہے وہ جلوہ گر ہوتی ہے اور ہمیں یہ کہتی ہے کہ اے انسان مایوس نہیں ہونا، اے انسان مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے۔ تو الطاف حسین حالی مدو جزر اسلام جو کہ 2500 اشعار پر مشتمل ہے، اس کے ایک مختصر سے بند امید میں جو ہے وہ مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے شاندار ماضی کو دیکھو، تم نے کس شان کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کی ہے، اب جب کہ تمہارا زوال ہے، سیاسی طور پہ تم مستحکم نہیں ہو، لیکن امید کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو، امید رکھو اور متحد ہو جاؤ، اور آنے والا وقت جو ہے وہ تمہارا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ نا امیدی نہیں، امید کا دامن جو ہے وہ ہاتھ میں ہونا چاہیے، ہاتھ سے امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے تم پہ جتنی بھی مشکلات آ جائیں، چاہے تم پہ جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، تم نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کہ جہاں جہاں تمہارے ساتھ امید ہوگی، جہاں جہاں تمہارے ساتھ امید کا سایہ ہوگا، تمہیں وہاں وہاں کامیابیاں ملیں گی، تمہیں وہاں وہاں کامرانیاں ملیں گی۔ امید اندھیرے میں جگنو چمکتی ہوئی روشنی ہے، امید تمہارے لیے جگنوں کا کام دیتی ہے، اندھیرے میں تمہارے لیے راستہ ہے۔ اگر یہ امید نہ ہو تو آج نظام کاروبار بالکل ختم ہو جائے، بند ہو جائے، جن کو نقصان ہوتا ہے انہیں امید ہوتی ہے کہ آنے والے وقت میں ہمیں فائدہ ہوگا، اور جو فائدہ حاصل کرتے ہیں، جنہیں فائدہ ہوتا ہے، انہیں امید ہوتی ہے کہ ہم مزید ترقی کریں گے، مزید ہمارا عروج ہوگا، مزید ہمیں ترقیاں ملیں گی۔ غرض یہ امید ہی ہے جو ہر لمحہ جو ہے ہمیں جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ امید اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رازوں کو وہی سمجھتا ہے جو قرب الہی حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔